بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحافی پینسل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ۔ پختون پاکستان کی وہ قوم ہے جس نے نہ صرف پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلی ہونے والی 1948 کی پاکستان انڈیا جنگ کے اندر اس ملک کی عزت آبرو رکھی، بلکہ یہ جو موجودہ آپ کے پاس آزاد کشمیر اور اس کے ساتھ کا علاقہ ہے یہ بھی فتح کر دیا۔ جو پشتون ہیں ان کی تاریخ بڑی غیرت مند ہے، لڑنے والے بھی ہیں، ان کا ایک اپنا نظام ہے، لیکن جتنا حصہ پاکستان کے اندر ہے اس نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ وفا کی ہے۔ لیکن پچھلے 25 سالوں سے وار آف ٹیرر جب شروع ہوئی تھی 9/11 کے بعد سے 23-24 سالوں سے جتنی مشکلات کا شکار یہ پختون ہے کوئی قوم بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے پختون، وہ سردار، وہ خان جن کے ڈیروں پر ایک ایک وقت میں 100 لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، آج اپنی 2 وقت کی روٹی کے لیے وہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوری کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک چیز کی میں گواہی پختونوں کی دے سکتا ہوں، میں جہاں تک جانتا ہوں، میری جتنی دوستی ہے، جتنا میں ان سے ملا جلا ہوں، مجھے آج تک 70 سال 80 سال کا بزرگ سے لے کے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہوگا پختون مانگتے ہوئے نہیں ملا کہ وہ آپ سے سامنے گڑ گڑائے کہ مجھے اللہ کے نام مزدوری کرتے ہوئے ملا ہے، جوتا پالش کرتے ہوئے ملا ہے، اپنا روزگار اکٹھا کرتے ہوئے ملتا ہے، اور ایسا کام کرنے پر تیار ہو جاتا ہے حلال کمانے کے لیے کہ جس کے کو آپ اور میں کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ آج وہ پختون قوم جو ہے وہ جب انتہا مشکل کی شکار ہو چکی ہے تو آپ اس کی طرف شک یا آپ اس کی طرف مشکوک انداز میں انگلی کر کے دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ جو موجودہ آپ نے پچھلے دنوں یہ جو خبر سنی ہے کہ جو پختون جرگہ ہو رہا ہے، اس جرگے میں جناب اس پہ کوئی وفاقی حکومت کے لوگوں نے کوئی فائرنگ کی، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈا پور جو ہے وہ گئے، وہاں پر انہوں نے مذمت کی، اچھی بات ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، علی امین گنڈا پور صاحب، کنڈی صاحب جو KPK کے گورنر ہیں وہ بھی مل کے بیٹھے، اچھی بات، ایک میسج دیا کہ ہم اکٹھے ہیں، اچھی بات۔ آخر پختون کا مسئلہ کیا ہے؟ پختونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آرام سے عزت کے ساتھ صرف جینے دو۔ وہ کالعدم تنظیمیں جنہوں نے پاکستان کی سالمیت پر نہ صرف بین الاقوامی لیول پر ایک سوال بنا دیا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا اور ابھی تک ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات وہ کالعدم تنظیمیں کرتی تھی۔ کس کی یہ پالیسی تھی، کس کی نہیں تھی، اس ڈیبیٹ میں نہیں جا سکتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، پر یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ جب آپ نے ایک پالیسی بنا لی کہ اب ان کالعدم تنظیموں کو آرمی پبلک سکول پر جب حملہ ہوا اور اس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہوئے، اس کے بعد ایک کلیئر کٹ پالیسی ہے، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ نہیں بھائی، اور انف از انف، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک حکومت تبدیل ہوئی جب امریکہ گیا افغانستان سے، اور پھر وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف تھے، جو پاکستان کے خلاف سرگرمیاں کر رہے تھے، 20 سال سے انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی، وہ لوگ واپس آ کے آباد ہوئے انہی پختون کے قبائلی علاقوں میں جہاں پر یہ آج جرگہ ہو رہا ہے۔ جو جرگہ کرنے والے لوگ ہیں، پشتون تحفظ موومنٹ ہو یا جو بھی تنظیمیں وہاں پہ ہیں جن کو اپنے کالعدم کر دیا ہے، کوئی ایک تنظیم اینٹی پاکستان نہیں ہے، کوئی ایک تنظیم ہتھیار اٹھانے والی نہیں ہے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدارا ہمیں جینے کا حق دے دو اور یہاں پر امن و امان ہو جائے۔ ان کے بچے، ان کی تیسری نسل جو ہے آج اس کا شکار ہے وار آف ٹیرر کا۔ پاکستان کے اندر جو خیبر پختونخوا اور اس سے ملکہ قبائلی علاقے اور یہ پٹی ہے، ان کی روایات، ان کا رہن سہن، ان کا انداز، ان کی وراثت کچھ تھوڑی سی مختلف ہے، جس کو سمجھنا ہوگا، آپ کو جاننا ہوگا۔ ان کا زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے، وہ اپنا ہر فیصلہ جرگے کے اندر کرتے ہیں۔ جرگے کے مراد یہ نہیں ہے کہ 6 بندے بیٹھے ہیں اور وہ فیصلہ کریں گے، نہیں، یہ وہی کانسیپٹ ہے جو اسلام کے اندر شورا کا ہے۔ جرگہ یہ ہوتا ہے کہ جرگے کے اندر اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر لاہور کا جرگہ ہے تو ایک جگہ متعین کی جائے گی، اس جگہ پر پورے لاہور کے عمائدین کو، سرداروں کو، قبائلی عمائدین کو
مطلب جو جیسے آپ سمجھ لیں لاہور کے اندر کہ ہر علاقے کے یو سی کونسلر کو، ہر علاقے کے ایم این ایم پی اے کو، ہر علاقے کسی وارڈ کسی گلی کے مشہور شخص کو، اور ایون آپ ایک عام آدمی ہے جس کو لگتا ہے کہ اس کی آواز سنی جائے، وہ سارے وہاں پر مدعو ہوں گے اور سب کو باری باری موقع دیا جائے گا کسی خاص ٹاپک پہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے. جب تمام تر رائے آ جائے گی تب وہاں پر بیٹھے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، عمائدین ہیں، سردار ہیں، وہ بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں گے کہ آج سے ہم یہ کام کریں گے. یہ ان کا سسٹم ہے جرگے کا، جس کو وہ جرگہ کہتے ہیں. عوام کی بات، عوام کا فیصلہ، اور اس کے بعد ایک پالیسی. اب اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جرگہ جو ہے وہ متوازی نظام ہے آپ کی عدالت سے؟ پہلے آپ کا عدالتی سسٹم کیا کر رہا ہے؟ آپ کے ساتھ ایک چوری ہو جائے، چور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اول تو آپ اس کو پکڑوا نہیں سکتے، پکڑوا بھی لیں جائیں نا ذرا عدالتیں. محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ہمارا عدالتی نظام کے ہم جو ہے وہ اس کے پیرالل ایک سسٹم نہیں بننے دیں گے. محسن نقوی صاحب ذرا جائیں نا کسی لوور کورٹس میں، آپ کو لگ پتا جائے آپ کے ساتھ ہوتی کیا ہے. آپ کا تو عدالتی نظام بالکل ختم ہو چکا ہے. آپ کے تو عدالتی نظام کے عام شخص چیخے مار رہا ہے. یہاں تو عدالتی نظام صرف آئینی ترمیم اور ان معاملات پہ لگا ہوا ہے کہ مینو آن دو، مینو جان دو، مینو واری دے دو، مینو ڈبل دے دو. وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنے معاشرے کی سروائیول کے لیے، اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے اپنا ایک نظام رکھے ہوئے ہیں جرگے کا. تو کیوں آپ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے جس طرح کا میں پاکستانی ہوں، ہر وہ شخص جب خود کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان سے پیار کرتا ہوں، میں پاکستان کے، تو پھر ہم اس پہ کون ہوتے ہیں کہ ہم اس پہ شک کریں؟ ہم یہ کہیں کہ یار نہیں، تو نہیں ہے پاکستانی. پختونوں کا جرگہ جو بھی اچھا، جب انہوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی کہ وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف نہ تو کوئی بات کریں گے، پاکستان کی افواج پاکستان کے خلاف نہ تو کوئی بات کریں گے، اور کرنی بھی نہیں چاہیے. میں اس حق میں ہوں، بالکل کرنی نہیں چاہیے. جب آپ کسی ریاست میں رہتے ہیں، جب آپ کسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا پہلا فرض ہے آپ اس ریاست سے، اس اسٹیٹ سے لائل ہو. پر یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل نہ کیا جائے. پر یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کے بچے مر رہے ہوں اور ان کا کھانے کو ان کے پاس روٹی نہ ہو، اور ان کا معاشی نظام، ان کا سارا سوشل سسٹم، ان کا جسٹس سسٹم، ان کا سماجی نظام سارا بالکل دہائیوں سے 20 22 23 24 25 سال سے بالکل کولیپس ہو. ان کی تیسری نسل برباد ہو رہی ہے اور وہ بولے بھی نہ، آپس میں بیٹھ کے فیصلہ بھی نہ کریں، یہ بھی نہ سوچے کہ ہم زندہ کیسے رہیں گے، یہ بھی نہ سوچے کہ ہماری سروائیول کیسی ہوگی. بجائے اس کے کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان کی رائے کو سن کر ان کی رائے کے مطابق پالیسیاں بنائیں، آپ ان کو جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. یہاں پر میں کہتا ہوں نا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وزارت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ جب وزیر بن جائیں، جو بھی آپ سے کہا جائے آپ کہہ دیں. ایک دن 2 مہینوں سے انہوں نے ایک جرگے کا اعلان کیا ہوا ہے، جس دن جرگا ہے ایک دن پہلے آپ ان کی تنظیم کو کالعدم کر دیتے ہیں. اس طرح تو دیکھیں نہیں چلے گا. کم از کم ہمیں بطور پاکستانی سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ایک گھر کے اندر 5 افراد رہتے ہیں تو 5 افراد کی رائے مختلف ہوتی ہے، لیکن ان 5 افراد کی ایک اجتماعی سوچ بھی ہوتی ہے کہ یہ گھر ہمارا ہے، ہم اس گھر کو بچائیں گے، ہم اس گھر کو اپنائیں گے، ہم اس گھر کو سنواریں گے، ہم اس گھر کو نکھاریں گے. وہ تبھی ہوگا جب وہ 5 افراد کو یہ لگے گا کہ یہ گھر ہمارا ہے. جب ان میں سے کسی فرد کو یہ لگے گا کہ یہ گھر ہمارا نہیں ہے، تو آپ کس طرح امید کر سکتے ہو گھر سنوارنے، بچانے، سلجھانے کی بات کرے؟ ہمیں پاکستان کو اکٹھا کرنا ہے. اس وقت سب سے بڑی ضرورت پاکستان کی انٹیگریٹی کی ہے. اس وقت سب سے بڑی ضرورت پاکستانیوں کو اکٹھا کرنے کی ہے. آپ ان کو جرگہ کرنے دیں، جو وہ اپنے جائز اپنے مطالبات رکھتے ہیں، آپ ان کو سنیں، ان کا راستہ نکالیں. اگر آپ کو کسی پر اعتراض ہے، آپ بالکل اس کو جو ہے دلیل کے ساتھ ہی بات کرنی ہے نا، دلیل کے ساتھ اس کو نہ مانیں. پر خدا را یہ نہ کریں، ٹھپے لگانے چھوڑ دیں کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. ٹھپے لگانے چھوڑ دیں. پاکستان سب کا ہے، آپ کا ہے، میرا ہے، پختونوں کا ہے، بلوچوں کا ہے، سرائکیوں کا ہے، سندھیوں کا ہے، پنجابیوں کا ہے. پاکستان ہم سب کا ہے. پاکستان کی جو بننے کی بیس ہے وہ کوئی قوم نہیں ہے، یا کوئی ایک سوچ نہیں ہے، یا کوئی ایک کلچر نہیں ہے. اس کی بیس ہے لا الہ الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں. تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد کو ہی بنا کر اس پاکستان کو آگے چلانا ہے. اور اس بنیاد میں ہم سب لوگ جو اس 7,96,096 مربع کلومیٹر پر رہتے ہیں، 24 کروڑ ہیں، 25 کروڑ ہیں، 23 کروڑ ہیں، مجھے نہیں پتا، پر ہم سب پاکستانی ہیں.
اور ہم سب کو اس ملک میں جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مجھے ہے، جتنا آپ کو ہے. تو خدا را ان پختونوں کی بات سن لیں. یہ بہت مشکل میں ہے، انہوں نے بہت مشکل میں ٹائم گزارا. اگر آپ ان کی بات سن لیں گے تو یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوگا، یہ ہماری قوم کے لیے بھی اچھا ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی اچھا ہوگا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.